السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں ہوئی، جیسا کہ میں نے پچھلی گفتگو میں عرض بھی کیا تھا۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں وہ واحد ہستی ہیں جن کی مبارک حیات، جن کی مبارک زندگی ہر ایک شعبہ جات زندگی سے متعلق انسان کے لیے ایک نمونہ ہے، اور آپ نے وہ تمام طرق، تمام ذرائع اور راستے اختیار فرمائے ہیں جو ایک غریب بندہ بھی اور ایک امیر بندہ بھی، ایک بادشاہ بھی اور ایک رعایا کا عام فرد بھی، اسی طرح بطور خامن، بطور والد، ہر لحاظ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روشن نقوش چھوڑے ہیں اپنی حیات طیبہ میں۔ اس کی مثالیں آپ کی زندگی مبارک پڑھنے والے کے لیے کھلی پڑی ہیں۔ آپ بادشاہوں کے حساب سے دیکھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، مگر ایک بادشاہ کے لیے تو ان کی زندگی نمونہ راہ ہو سکتی تھی، عوام کے لیے نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بادشاہی کی دنیا والوں نے دیکھا جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور مکہ کے لوگ، قریشی مکہ خاص طور پہ، شدید صدمے کی کیفیت میں تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، اب تو ہماری خیر نہیں۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آج وہی رستہ اختیار کروں گا جو میرے بھائی جناب یوسف علیہ السلام نے، جب مصر کی بادشاہی ان کے ہاتھ آئی تھی تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو فرمایا تھا، جیسا کہ سورہ یوسف میں موجود ہے 13ویں پارے میں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ اے اہل مکہ، اے میرے قریشی بہن بھائیوں، آج تمہیں بھی میں یہی کہتا ہوں، میں تم سے کوئی باز پرس نہیں کرتا، اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم آزاد ہو۔ یہ ایک بادشاہ کے لیے جو ایک مملکت کا یا ایک علاقے کا سربراہ ہو اور اس پر اتنے مظالم اور اس کے متعلقین اور حتیٰ کہ اسے ہجرت تک کرنے پہ مجبور کر دیا گیا ہو، یہ رویہ اور مبارک طریقہ ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر جو خانگی معاملات ہیں، وہاں آپ دیکھیں آپ کا باقاعدہ فرمان مبارک ہے، بھائی تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، اور میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں سے اچھا ہوں۔ پھر اولاد کے حوالے سے آپ دیکھیں، بچوں کے ساتھ جو آپ کی مبارک شفقت ہے، بڑوں کے احترام کے حوالے سے جو کچھ آپ کا مبارک طریقہ ہے، وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ کی سیرت مبارک کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے متعلقین کو اس طرف راغب کریں، تاکہ ہمیں زندگی کی ہر قدم پہ آپ کی مبارک حیات طیبہ سے ایک رہنما اصول وہ دستیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اسی میں کامیابی ہے، دین کی بھی، دنیا کی بھی، آخرت کی بھی۔ السلام علیکم۔